كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہاں سے رفتہ محترم سورت کے اختتام تک دو موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں جو اس کی مخلوقات پر ہے، آپ پر، ہم پر. اور ایک ہے دوسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفید ہونے والے صحیح معنی میں، جنہیں قرآن کا ایک جامع عنوان یا نام دیا گیا عباد الرحمن، اللہ والے. تو پہلا موضوع ہے اللہ اور اس کی صفات اور قدرتیں، اور دوسرا موضوع ہے اللہ والے، کہ اللہ کے خاص الخاص بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محکومیت میں چلنے والے، اس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور اقدار کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے. تو یہ دو موضوعات ہیں. پہلا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی قدرتیں، حکمتیں، قوانین اور اقدار، اور دوسرا موضوع اللہ کے خاص الخاص بندے جو ان صفات کے نتیجے میں یا ان کے شعور اور ادراک کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے ارشاد فرمایا کہ علم فرما اے مومن، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہاں رویت جو ہے قلبی مراد ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ غور، فکر، سوچنا. علم ترا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ الی رب، اپنے رب کی جانب، مراد ہے اس کی قدرت کاملہ کی جانب. رب سے مراد اللہ کی ربوبیت، قدرت کاملہ، کہ تو نے اپنے رب کی قدرت، طاقت، اس کی طرف غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی. مثلاً اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کیف مد الظل، کہ کس طرح وہ پھیلاتا ہے سائے. کہ سایہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک اس کا قانون اور نظام ہے کہ وہ سایہ ایک وقت میں پھیلتا ہے اور دوسری طرف دوسرے وقت میں سمٹ آتا ہے. اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اس سائے کو ٹھہرا ہوا بنا دے. ہر چیز کا سایہ بس رکا ہوا ہوتا، لیکن اس نے سائے کو رکا ہوا بنانے کی بجائے حرکت میں رکھا. ایک طرف وہ مشرق کی طرف ہے، دوسری طرف مغرب کی طرف ہے، اس میں مسلسل حرکت. اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم مسلسل حرکت میں رہو، مسلسل جدوجہد میں رہو، مسلسل کام کی حالت میں رہو. سکون مطلوب نہیں ہے، جمود مطلوب نہیں ہے. سکون، جمود، انحطاط یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. تو یعنی یہ جو دھرنا مار کر بیٹھنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنا، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. تو جس امت کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو کائنات کے تو سائے جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہراؤ کی حالت میں نہیں رکھا، وہ بھی مسلسل حرکت کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں سائے کو تو یوں نظر آتا ہے جس طرح رکا ہوا ہے، لیکن بلاخر وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ بڑھوتری کی یا آگے بڑھنے کی جو حالت ہے اس میں ڈھنڈورا نہ پیٹو. کائنات فطرت سے سبق سیکھو کہ کائنات فطرت میں ارتقاء ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن ڈھول نہیں پیٹا جاتا، ڈھنڈورا نہیں ہوتا، بلند بلند دعوے نہیں ہوتے. یعنی دو چیزیں ہوئی، ایک تو مسلسل حرکت، اور حرکت خاموش حرکت، سائلنٹ موومنٹ. حرکت ہو، مسلسل حرکت ہو، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ، نظر بھی نہ آئے اور حرکت. تو وہ قوم رفقائے محترم جو خاموش رہنا سیکھ جاتی ہے. خاموش رہنا ایک بہت بڑی دانائی اور حکمت. خاموش رہنا بہت بڑے ضبط اور کنٹرول کی بات ہے. بولنا، منہ پھٹ ہونا، بے قابو ہو جانا، یہ تو ہر شخص ہو سکتا ہے.
لیکن اپنے اوپر ضبط، کنٹرول، سکوت اور خاموش، یہ ہے اصل دانائی اور حکمت۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ نہ رکھا ہو۔ اشیاء کے بھی سائے ہیں، اور وہ سائے سکون کی حالت میں نہیں ہے، حرکت کنہ ہے، اور حرکت ایس خاموش طریقے سے کرتے ہیں کہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے، لیکن مسلسل و پہم جو ہے وہ حرکت کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں دو اسباب یا عبرتیں یا سامان عبرت ہمارے لیے رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، فرمایا کہ سائے کا سایہ ہونا کیسے معلوم ہو اگر سورج نہ ہو، روشنی نہ ہو۔ پھر قرار دیا اس اللہ نے سورج کو سائے کو بتانے والا، سائے کے لیے دلالت، رہنمائی کا کام کرنے والا۔ اس میں بتایا کہ جو سائے کی حرکت ہے وہ معلوم ہوتی ہے جب شمس، سورج۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سایہ جو ہے، حرکت جو ہے، حرکت کسی نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ حرکت کے پیچھے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے جس نظام کے تحت وہ حرکت کی جائے۔ حرکت متحرک رکھنے والا ایک سینٹرل مرکزی نظام ہونا چاہیے، اور وہ جو سینٹر کا یا مرکز کا جو نظام ہے، فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس سائے کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ قبضہ کرنا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو مرکز کا نظام ہے اس کا احاطہ یہاں تک پھیلنا چاہیے کہ جہاں جہاں تک اس کے سائے ہیں، برانچیں ہیں اور شوٹس ہیں، ان تمام پر مرکز کی گرفت ہونی چاہیے۔ یعنی ایسی حرکت کہ جس کے پیچھے کوئی کنٹرولنگ ایجنسی نہ ہو، وہ حرکت تقریب محض پہ جا کر منتج ہو۔ تو چار اساسی قدریں اس ایک آیت جلیلہ میں فرمائی: حرکت، مسلسل و پہم حرکت، حرکت خاموش حرکت، دن اور رات کے نظام سے عبب حرکت، دن ہو رات ہو۔ یہ الگ بحث ہے کہ رات کے وقت اگر روشنی نہ ہو تو سایہ نظر نہیں آتا، لیکن حرکت وہ کرتا ہے، لیکن حرکت کا تعین کرتا ہے سینٹرل سسٹم یا نظام۔ تو حرکت ہونا چاہیے کہ مرکزی نظام کے ماتحت، اور وہ جو مرکزی نظام ہے اس کی گرفت وہاں تک ہونی چاہیے جہاں تک اس کے ماتحت سائے ہیں، برانچز ہیں، اس کے ماتحت شاخیں ہیں۔ تو ہر شاخ کو اپنے مرکز کے ماتحت ہونا چاہیے، اور مرکز کا اتنا مستحکم نظام ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی شاخ یا برانچ جو ہے وہ سینٹرل اتھارٹی سے الگ نہ ہو سکے، بغاوت نہ کر سکے، اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہ ہو سکے۔ تو یہ جو نظام ہے، نظام مملکت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ ہر چیز جو ہے وہ ان بنیادی قدروں کے اندر جکڑی ہوئی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، فرمایا وہ اللہ تو وہی ہے، وہی تو ہے تمہارا پالنہار، وہی تو ہے تمہیں خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ الذی، جس نے کہ جعل، پیدا کیا، بنایا، ٹھہرایا، لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اللیل، رات کو، لباسن، اس حال میں کہ وہ تمہیں ڈھانپ لینے والی ہے۔ اس میں سبق یہ دینا مطلوب ہے رفقائے محترم لیل و نہار میں کہ انسان بعد میں پیدا ہوا اور لیل و نہار کا نظام پہلے آیا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کوئی انسٹیٹیوشن شروع کریں، کوئی ادارہ بنائیں، تو ادارہ بنانے سے پہلے اس کے لیے بائیلاز اور ادارے کو چلانے والے وسائل پہلے مہیا کرنی چاہیے۔ انسان بعد میں آیا اور لیل و نہار کا نظام پہلے ہوا، یعنی یہ ہوائیں، یہ کائنات، یہ پانی، یہ پھول، یہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، یہ پہلے اور انسان بعد میں۔
یعنی گویا کہ کوئی ایگزیکٹو باڈی یا کوئی ادارہ کہ جو ہم پیدا کرنا چاہیں، کھڑا کرنا چاہیں، اریکٹ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے سنت اللہ کیا ہے کہ ادارے کو جن وسائل کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے چلانا چاہیے، وہ مقاصد، وہ وسائل، وہ ریسورسز، وہ مٹیریل جو گائیڈنس ہے وہ پہلے مہیا کرنی چاہیے، پھر ادارے چلتے ہیں۔ اور اگر ادارے چلانے مطلوب ہو لیکن وسائل پیدا ہی نہ کریں، ان کی فکر ہی نہ ہو، تو کارخانہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، راحت و آرام کے لیے اس نے رات کو بنایا کہ وہ رات تمہیں ڈھانپ دیتی ہے، اور وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس نے تمہارے لیے سونے کا نیند، نوم سے مراد ہے یہاں نیند، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے سسٹم میں، نظام میں، باڈی میں ایک حاجت رکھی آرام کے حوالے سے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں نیند عطا۔ یعنی اگر انسان ہوتا رفتہ محترم لیکن نیند نہ ہوتی تو سارا نظام انسان کی زندگی کتنی ہوتی جس میں نیند نہ ہو۔ تو اس میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ وہ ہے کہ وہ اشیاء کو پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ اشیاء کو مینٹین کرنے کے لیے وسائل پیدا کرتا، اور ہر شے کو ثبات، دوام عطا کرنے کے لیے، لمبی مدت تک چلنے کے لیے اس کے لیے آرام دہ وسائل مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نوم کے بارے میں لفظ ہے رکھتا ہوا ہے ثبات۔ ثبات میں ایک عظیم حکمت ہے۔ یہ جو نیند ہے رفقا محترم، قرآن میں اس کی کوالٹی اصل ہے، کوانٹٹی اصل نہیں۔ نیند میں ڈیوریشن اصل نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے آپ سوئے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کیسی نیند سوئے۔ اگر 8 گھنٹے ایسی نیند کہ جو آدمی نیمے برو ہو، نیمے درو بیکار ہے۔ ثابتہ کا من ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لینا، اور کسی چیز کی تہ میں اتر کر اس کے اندر سے وہ عوامل دور کر دینا جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو ثبات نیند ہے جسے آج کہتے ہیں ڈیپ، گہری نیند، وہ نیند جو جسم کے اندر تھکاوٹ، انرجی کے استعمال سے، جدوجہد سے جو تھکاوٹ، فٹیگ، یعنی عزم احلال پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو وہ گہری نیند دور کر دیتی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند کی پیدا فرمائی کہ وہ تمہارے لیے ریکوری کا باعث بنتی ہے، صبح ریکوری کا، دوبارہ ری ایکٹیویٹ تمہیں کر دیتی ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے تمہارے لیے دن کو بنایا کہ جس میں تمہارے لیے تر و تازگی، ناشرہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ کرنا، پھیلانا، کہ وہ نہار آتا ہے، دن آتا ہے تو وہ تمہیں پھیل جانے کی تعلیم دیتا ہے، نشاط کی تعلیم دیتا ہے، ایکٹیویٹی کی تعلیم دیتا ہے، ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ دوسرا جو ہمارا مقام آیا کہ اس میں یہ سبق دینا مطلوب تھا کہ اشیاء کائنات ان کے اندر نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے، اور یہ نفع بخشی فیض رسانی اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں رکھی ہے بغیر اس کے کہ انسان نے اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ کی، بغیر ڈیمانڈ کے انسان کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کے عوامل اللہ نے پیدا کروائے، اور بلا مزد و معاوضہ، بلا مزد و معاوضہ، بغیر کسی ریکویسٹ کے اور بغیر کسی پیمنٹ کے، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ہے اللہ ارسلہ جو بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ ہواؤں کو، بشرا بشارت دینے والی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے یا جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ ہوائیں کہ جو بشارت دینے والی ہوتی ہیں، بین یدی رحمت، رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کی آمد کی خبر دینے والی، خوشخبری سنانے والی۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے رحمت اور ایک ہے رحمت کی بشارت دینے والی ہوائیں۔
یہاں سبق یہ دینا مطلوب ہے کہ اگر آپ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں رحمت سے تو پہلے اس کو رحمت کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. اگر پریپریشن کے بغیر، انتباہ کے بغیر کسی کو رحمت مل جائے تو وہ اس کی قدر و قیمت بھی نہیں جانتا اور اس کے لیے جو سوٹیبل کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، وہ بھی پوری نہیں کرتا. تو رحمت سے بھی اگر کسی کو نوازنا ہو تو رحمت کے پہلے قرائن، آثار، شواہد، ایسی چیزیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ابھی ابھی ہمارے اوپر رحمت کے گویا نزول کے حوالے سے یعنی آثار، تو وہ آثار آئیں تاکہ انسان ذہنی طور پر اس کے لیے پیشگی تیار ہو جائے. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں سے تمہیں نہ صرف اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے بلکہ اس سے پہلے ایسے آثار، شواہد، حالات تمہارے سامنے لاتا ہے کہ تم ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوتے ہو. کسان جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے اور اس بارش سے پوری طرح استفادے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار کرتا ہے. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ رحمت سے بھی نوازو تو رحمت کے آثار، شواہد اور مناسب ماحول جو ہے وہ اس کے لیے پیدا کرو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم نازل کرتے ہیں سما، بادلوں سے، بارش سے، بلندی سے، مان، پانی کو، طہورا، جس کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ بارش کا جو نزول ہوتا ہے یہ موسم کو پیوریفائی کرتا ہے. یہ جو بارش آتی ہے رفقائے محترم، اور بارش کے ساتھ گرد و غبار ہی نہیں چڑھتا بلکہ بارش کے ساتھ جو برق ہے، رعد ہے، اس برق اور رعد سے اس کائنات کے اندر بہت بڑا پیوریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے. وہ جراثیم، وہ آلودگی کہ جو ہمارے کارخانوں سے، ہمارے مصنوعی نظام سے پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش سے، برق سے، رعد سے، گھنگرج سے دور کرتے ہیں اور اس طرح وہ جراثیم بھی مرتے ہیں جو حیات انسانی کے لیے، وجود انسانی کے لیے خطرہ بن چکے ہوتے ہیں، اور ماحول کی آلودگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح صاف فرماتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں. سبق یہ دینا مطلوب ہے کہ اللہ کی سنت سے تم بھی سبق سیکھو اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھو. یعنی جو آج ہمارے ہاں احساس ہے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرف ہمارا رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، ہم تمہارے لیے جو تمہارا ماحول ہے اس کو پاک صاف رکھتے ہیں اور اس کے لیے بارش کا، بجلی کا، گھن گرج کا نظام ہے جو بلا برد و معاوضہ تمہارے لیے تطہیر کا، پاکیزگی کا، صفائی اور ستھرائی کا باعث بنتا ہے. آگے فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور مزید برآں یہ کہ اس بارش سے زندہ کر دیتے ہیں ہم زمین کو، شہروں کو، آبادیوں کو، بستیوں کو، میتا، جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، نڈھال ہو چکی ہوتی ہے، جو زندگی سے، یعنی زندگی جو ہے وہ گویا روٹ گئی ہے، زندگی سے خالی ہے وہ زمین، چٹیل میدان. تو وہ بارش کا جو ایک وہ ہوتا ہے، چند ایک قطرے یا وہ آتے ہیں، بارش آتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اور آگے فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس بارش سے ہم سیراب کرتے ہیں، نسقیہ پلاتے ہیں بارش کا وہ پانی ان کو کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی مویشیوں کو. تو وہ پانی آبادی کا، حیات کا، زندگی کا باعث بنتا ہے اور اسی پانی کو پیتے ہیں چوپائے، حیوانات، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور خود انسان بھی. تو انسان بھی اس پانی سے، بارش سے اپنی پیاس بجھاتا ہے اور اس کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں اور وہ کھیتیاں جو ہیں اس کے لیے سبب بنتی ہیں، یعنی غذا. تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ اپنی مجرد رحمت سے، بغیر کسی التجا کے، درخواست کے، اللہ اپنی طرح طرح کی رحمتوں کے جو وسائل ہیں ان سے انسانوں کو فیضیاب کرتا ہے
سب کو فیض یاب کرتا ہے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، امیروں کو، فقیروں کو، سب اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے رفقائے محترم، اور ربط قرآن کا ایک مستقل اصول ہے کہ جب قرآن زمین کا ذکر کرے گا تو ساتھ آسمان کا ذکر کرے گا، جب قرآن ایمان والوں کا ذکر کرے گا تو ساتھ کفر والوں کا ذکر کرے گا، اگر قرآن ظلمت کا بیان کرے گا تو نور کو بھی بیان کرے گا۔ کیوں کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، بائی کنٹراسٹ اشیاء کی حقیقت جو ہے وہ اور زیادہ روشن ہوتی ہے۔ اب یہ ماقبل جو رحمت کی آیت 49 میں یہ رحمت تھی بارش، بادل، اور بارش اور بادل کا یا بادلوں کا جو اثر ہے انسانی زندگی پر، ادھر توجہ دلانا مطلوب تھا۔ اب اسی رحمت کا ایک اور بہت بڑا مظہر ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اب اس مادی رحمت کے ساتھ، فزیکل رحمت کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم کی جو رحمت ہے، اس کے جو بادلوں اور بارشوں کا جو نظام ہے، اب اس کی طرف توجہ دلاتے اگلی آیت۔ فرمایا کہ جس طرح خالی کائنات میں تم دیکھتے ہو کہ جب انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور دور دور تک انہیں کہیں پانی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ بارش ہوتی ہے، اور بارش سے مخلوقات کو، حیوانات تک کو، زمین کو، ہر چیز کو فیض پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح نوع انسانی کی ہدایت کے حوالے سے نزول قرآن کے وقت بھی گویا کہ انسانیت جو ہے وہ بارش کے لیے، روحانی بارش کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہر طرف یہود میں، نصارہ میں، مجوس میں، عالم انسانی میں ہر طرف ایک ایسا بھوک عالم تھا کہ دور دور تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار جو تھے، رحمت ہدایت، وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور انسانیت بھوکی اور پیاسی مر رہی تھی۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی بارش نازل فرمائی، اور اس قرآن کی بارش سے بر اعظموں کے بر اعظم جو ہے سیراب ہوئے، اور قیامت تک نوع انسانی سیراب ہوتی رہے گی۔ اب اس رحمت کے ساتھ یہ جو دوسری رحمت ہے، رحمت قرآن، اب اس کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ خالی کائنات میں بارش ہے اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً اپنی رحمت سے نازل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عدل بدل کر کے موقع محل کی مناسبت سے، صرفنا کا معنی موقع محل کی مناسبت سے عدل بدل کرتے ہوئے مختلف مواقع کی مناسبتوں سے ہم نے اس قرآن کو بار بار پھیر پھیر کر اس کو لائے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ لوگ اس قرآن سے فیض یاب ہو سکے۔ تو جس طرح خالی کائنات کی رحمت ہے بارش کی شکل میں رفقائے محترم، اس سے انسان فیض یاب ہوتا ہے، تو فرمایا اسی طرح ہم نے قرآن کی جو رحمت ہے، بارش ہے، یہ نازل فرمائی تاکہ انسان اس رحمت سے فیض یاب ہو، رحمت قرآن سے، قرآن کی جو بارش ہے اس سے وہ مستفید ہو۔ لیکن فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسان کی نافرمانی دیکھو کہ وہ جو بارش میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس کو تو لپک کر لیتا ہے، لیکن جو بارش قرآن کی شکل میں اللہ تعالی نازل فرمائی ہے اس سے وہ اکثر فیض یاب ہونے سے علمی یا عملی طور پر انکار کرتا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، انکار کرتی ہے لوگوں کی اکثریت اس رحمت قرآن سے، قرآن کی بارش سے فیض یاب ہونے سے، یعنی وہ مادی کائنات کے اندر جو بارش ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی شکل میں جو رحمت بارش نازل فرمائی ہے اس سے بہت کم ہے جو فیض یاب ہو، یعنی رحمت قرآن سے یا قرآن کی بارش سے فیض یاب ہونے والے کم ہیں، حالانکہ دوسری بارش جو ہے اس سے ہر ایک فیض یاب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اے لوگوں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اے لوگوں اگر ہم چاہتے تو جس طرح سابق ادوار میں
ہم نے ہر بستی میں ہر قوم میں الگ الگ رسول بھیجے، تو اس طرح اب بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ الگ الگ رسول بھیجتا، عربوں کے لیے الگ، اجمیوں کے لیے الگ، ہندوستان والوں کے لیے الگ 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 رسول آتے، لیکن فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ اب نوع انسانی کو ایک کیا جائے، جس طرح کائنات کا رب ایک ہے، نوع انسانی کا رب ایک ہے، اسی طرح ہم نے چاہا کہ اب نوع انسانی کا امام بھی ایک ہی، اور وہ ہے امام قرآن۔ فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں رسول، نذیر، ڈرانے والا بھیج سکتے تھے، لیکن اس میں انڈرسٹوڈ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم نے کل نوع انسانی کے لیے خاتم النبیین کو بھیجا، خاتم الکتب قرآن دے کر، فَسَعَ مُؤْمَنْ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس ان نافرمانوں کی بات مت مان جو قرآن کے خاتم الکتب قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اس سے اپنا رشتہ، منہ، تعلق توڑ کر ادھر ادھر بے لگام ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ ان کی بات مت مان کہ جو قرآن سے رشتہ منہ موڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، قرآن کی بارش سے فیضیاب نہیں ہونا چاہتے، ان کو اپنے لیے اعتبار کے قابل مت سمجھ۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرتا رہے اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد، یعنی مومن کی جو تلوار ہے، رفقہ محترم، مومن کا جو ایٹم بم ہے وہ صرف قرآن ہے۔ تو دشمنان اسلام نے یہ کیا کہ ہمیں قرآن کا جو ویپن تھا، اسلحہ تھا، اس کو تو ہمیں کہا غلاف میں ڈال لو، اور مجرد تلوار پکڑا لی اور کہا جی اسلام تو بائی فورس پھیلا ہے، اسلام تو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ اتہام ہے، گالی ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ اسلام کو قرآن نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تلوار سے پھیلانے کی اجازت نہیں دی۔ لا اکراہ فی الدین، تلوار سے اسلام کا پھیلانا یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام تلوار کا قتل قائل نہیں ہے، اسلام اوفینس کا قائل نہیں ہے، اسلام ڈیفینس کا قائل ہے۔ جتنی بھی وارز آف اسلام ہیں، 2000، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ ڈیفینسو ہے، دفاع کے لیے ہے۔ قرآن ہجوم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، یعنی سلو کو سٹیزنز جو ہیں ان کو طاقت کے ذریعے، تشدد کے ذریعے مسلمان بنانا، یہ خلاف اسلام ہے۔ قرآن تو جہاد کا جو آبجیکٹ ہے، ویپن ہے، وہ قرآن کو قرار دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور، قرآن کی بشارتیں، قرآن کی بارش، یہ ہر فرد تک پہنچاؤ، ہر گھر میں پہنچاؤ، ہر طرف پہنچاؤ۔ تو قرآن جبر اور تشدد کا قائل نہیں ہے۔ جبرن اور قہرن مسلمان بنانا یہ قرآن کا مطمع نظر نہیں ہے۔ اس میں باتیں تو بہت سی ہیں رفقائے محترم، میں صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ توبہ نامی سورہ ہے، اور آیت نمبر 6، 9-6، سورہ توبہ نامی سورہ اور آیت نمبر 6۔ اندازہ کیجئے کہ صورت احوال کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے رسول، اے امام، اہل ایمان کے امام، اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان احد، اگر کوئی ایک، من المشرکین، مشرکوں میں سے، عام انسانوں میں سے نہیں، مشرکوں میں سے، یعنی جس کا مشرک ہونا ڈھکا چھپا نہیں ہے، کھلا کھلا مشرک ہے اور وہ اپنے مشرک ہونے کو چھپاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک بھی آ جائے آپ کے پاس خود چل کر،
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نستجارک، ایک بھی اگر مشرک ہو کر بھی تمہارے پاس آ جائے اور وہ تم سے پناہ طلب کرے، شیلٹر طلب کرے، کہ جی مجھے آپ اپنے ہاں بیٹھنے دے، رہنے دے، تو قرآن کہتا ہے فَأَجِرْهُ، اے امام، اے رسول، واجب ہے تیرے لیے کہ تو اسے پناہ دے، پروٹیکشن دے۔ اور پروٹیکشن دینے کا یہ معنی پروٹیکشن تو دے پر روٹی نہ دے، پانی نہ دے، بھوکو رکھ۔ جب فاجر آ گیا پناہ دے، تو پناہ کے لوازمات خود بخود اس میں آ گئے، یعنی پناہ دو، کھانا دو، روٹی دو، پانی دو، تحفظ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ فاجر ہو تو اسے تم اپنے ہاں تحفظ دو، ٹھہراؤ، اور پھر کیا کام کرو؟ حتی یسمع کلام اللہ، پھر اسے تم اللہ کا قرآن سناؤ، پروٹیکشن دو، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دو، سیف گارڈ اس کے لیے مہیا کرو، اور پھر اے رسول سنا تم اسے اللہ کا کلام۔ اب دو ہی صورتیں رفتار محترم، یا وہ اللہ کا کلام سن کر مومن ہو جائے یا انکار کر دے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن عربی زبان میں، اور سنانے والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، اور سننے والا بھی عرب، لہذا کوئی امکان نہیں ہے کہ سنانے میں، سمجھانے میں کوئی کمی رہ جائے۔ سمجھانے والے محمد رسول اللہ ہو تو کمی کیسے رہے گی؟ تو اگر سمجھانے والے محمد رسول اللہ نے قرآن سنایا، سمجھایا، عرب کو سمجھایا، لیکن پھر وہ کہتا ہے صاحب نہیں، میں نہیں سمجھا، میں نہیں مانتا، میں تمہارے اس دین کو اختیار نہیں کرتا، اندازہ کیجئے، مشرک رسول کے پاس آیا، رسول نے اسے اللہ کا قرآن سنا دیا، اتمام حجت ہو گئی، اور اب وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں قبول نہیں کرتا۔ تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس پر اتمام حجت بھی ہو گیا، نہیں مان رہا تو قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے رفتار محترم نہیں، اگر وہ کہے میں نہیں مانتا تو نہ ماننا اسے حق ہے، یعنی انسان اسے حق حاصل ہے کہ وہ انکار کر دے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اے رسول تو نے کیا کرنا ہے؟ ثم ابلغہ مأمنہ، اے رسول پہنچا دے تو اس کو، تو پہنچا، آیا چل کر آیا، پیدل آیا، پتہ نہیں کس طرح آیا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اے رسول اب پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ اور کہاں پہنچانا ہے رفتار محترم؟ بارڈر پر نہیں، مأمنہ، اس مقام پر پہنچاؤ جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ، خطرے میں چھوڑ کر نہیں آنا، یعنی اسے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فراہم کرو۔ مشرک کو بھی تو تلوار کہاں چلے، لیکن یہ جو اخلاق کی تلوار ہے، پیار کی ہے، اخوت کی ہے، مساوات کی ہے، ذات انسانی کی، ڈگنیٹی کی یہ جو تلوار چلے گی نا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے غلط موقف پر قائم نہیں رہے۔ جب وہ انسانیت کا یہ اعلیٰ نمونہ دیکھے گا تو کب تک وہ رجسٹ کرے گا؟ بہرحال قرآن نے کہا پھر پہنچاؤ اے رسول اسے اس مقام پر جہاں وہ کہے کہ میں محفوظ ہوں۔ یہ سب کچھ کیوں کرنا مطلوب ہے؟ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ تو بیچاری بیمار قوم، علم سے کوسوں دور رہی ہے، جہالت میں ماری ہوئی ہے، تو یہ قوم مریض ہے۔ تو مریض رفتار محترم شفقت اور رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مرض سے نفرت ہو، مریض سے رحمت ہو، مرض سے نفرت، مریض سے شفقت، یعنی مشرک من حیث شرک میں مبتلا ہے، ہمیں شرک سے نفرت ہے، شرک کو ہم آخری درجے میں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشرک کو نہیں۔
مشرک بحیثیت انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن وہ بیمار ہے، ہمیں بیماری کے خلاف لڑنا ہے، بیمار کے خلاف نہیں، کہ بیمار اور بیماری دونوں کے خلاف لڑیں گے تو قبرستان آباد ہوگی۔ تو قاعدہ یہ بتایا کہ مشرک کو بھی شیلٹر دو، تحفظ دو، پناہ دو، اور اس کو اس پناہ میں قرآن سناؤ۔ اگر وہ مان جائے تو تمہارا بھائی، نہ مانے تو اسے اس مقام پر پہنچاؤ جہاں وہ کہے کہ میں معقول۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے، آپ کے لیے آپ کا طرز عمل کیا تھا اس حوالے سے؟ کیا آپ تلوار چلا چلا کر لوگوں کو مومن بناتے تھے؟ تلوار ہاتھ میں نہیں کہا کلمہ پڑھ نہیں تو میں تجھے مار دوں گا۔ اس کے لیے سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 99 دیکھیں۔ آیت نمبر 99 سورہ یونس 10ویں سورہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے رسول، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی، لَآمَنَ، وہ مومن ہو جاتا، مومن ہو جاتے۔ کون مومن ہو جاتے؟ من فی الارض، وہ سب جو زمین میں، کل لوگ سب کے سب۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ زمین پر صرف مومنوں ہی کو لاتا، کوئی کافر وہ پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مومن اور کافر کسی کو نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی مومن بنانے ہوتے، کافر بنانے ہوتے، تو اس کائنات میں کوئی ایک کافر بھی نہ ہوتا۔ جس طرح پرندے، درندے، حیوانات، طیور، وحوش، ہر ایک جو چیز ہے وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی شریعت پر، قانون پر چلنے پر مجبور ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ اسے اختیار و ارادہ دیا گیا ہے اور کہا کہ اپنے اختیار و ارادے سے مومن بن یا کافر بن، تیری مرضی ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ فرمایا کہ اے رسول، اگر تیرا رب چاہتا کہ جبرن اور قہرن لوگوں کو مومن بنائے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ پیدائشی طور پر سب کے سب کو مومن بنا دیتے۔ اس لیے آگے فرمایا رفقائے محترم، آفا انتا تکرہ الناس، کیا بھلا اے رسول تو، کیا بھلا تو ڈنڈا چلائے گا، کیا بھلا تو ڈنڈا چلائے گا۔ اکراہ کا معنی ڈنڈا چلانا، ڈپریشن، سپریشن، ایگزیکیوشن۔ کیا بھلا تو جبر کرے گا، ڈنڈا چلائے گا، مجبور کرے گا لوگوں کو؟ کیا تو جبر سے، ڈنڈے سے، تلوار سے کام لے گا؟ استفہام انکاری، حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو تشدد کرے گا اس وقت تک تاکہ دنیا یا لوگ مومن نہ ہو جائیں؟ یعنی ڈنڈے سے مومن بنانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری۔ کہنا یہ ہے کہ رسول یہ جائز نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مومن بنائے۔ اللہ جبر اور قہر سے کسی کو مومن نہیں بنانے کی اجازت دیتا، رسول کو بھی یہ اجازت نہیں کہ جبرن اور قہر لوگوں کو مومن بنایا جائے۔ کیوں اجازت نہیں ہے رفقائے محترم؟ اس لیے کہ دین میں جبر کی گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 256 دیکھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، آیت 256، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے جبر سے کام لینے کی گنجائش
فی الدین، دین میں ڈنڈا چلانا، تشدد کرنا، مار دھاڑ کرنا، اس طرح مومن بنانا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ لاقل ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش لا اکراہ فی الدین۔ جس طرح آپ نے بھائی اس منڈی میں، اس بازار میں، اس دکان میں تو یہ سودا ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ فرماتے میرے دین میں اکراہ ہے ہی نہیں، تو جب اکراہ ہے ہی نہیں، جبر ہے ہی نہیں، تشدد ہے ہی نہیں، تو نہ نبی کر سکتا ہے نہ مومن کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے خلاف کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے تشدد سے کام لینا دین میں۔ دین جبر اور تشدد سے اگر پھیلے گا تو وہ دین نہیں ہوگا، فساد فی الارض۔ فرمایا دین میں کیوں تشدد جائز نہیں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، بے شک اللہ نے ابھار دیا ہے اپنی واضح ہدایت، رشد کا معنی ہے ہدایت۔ اللہ نے اپنی روشن کتاب کو، روشن ہدایت کو، دین اسلام کو، قرآن پاک کو نمایاں کر دیا ہے من الغی، کھاٹ اور کھائیوں سے۔ کھاٹ اور کھائیاں کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن حکیم کی شکل میں اس بات کو دو دو چار کی طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ بس جب ہر چیز دو دو چار کی طرح بیان کر دی گئی ہے تو اب جبر اور تشدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، انکار کرنا طاغوت کا پہلے رخ ہے، وہ ایمان لانا بعد میں۔ کوئی شخص مومن باللہ نہیں بن سکتا جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کرے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ فکر، عقیدہ، ادارہ جو کتاب اللہ کے اینٹی ہے وہ طاغوت ہے۔ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، فکر ہو، عقیدہ ہو، ادارہ ہو، پنڈت ہو، پادری ہو، پیر ہو، ہر وہ چیز، فکر اور عقیدہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، کتاب اللہ سے متضاد ہے، وہ طاغوت ہے۔ بس جب تک کتاب اللہ کے اینٹی افکار اور اداروں سے انسان توبہ نہ کرے، وہ اللہ پر ایمان جو ہے اس کا حقدار نہیں۔ طاغوت کا انکار، کفر پہلے، اللہ کا ایمان بعد میں۔ یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف ہے، اسے چھوڑنا ہوگا، پھر قرآن پر ایمان نتیجہ خیز ہوگا۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اس طرح اللہ پر ایمان لائے گا پھر اللہ اس کے لیے مضبوط سہارا بن جائے گا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا، ان کی مدد، حاجت روائی، مشکل کشائی، اور پکارنے کی کیا ضرورت ہے، علیم، وہ صرف اس بات کا کہ پکارو تو وہ سنے نہیں، وہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات ان کو بھی جانتا ہے، تمہاری ہر حاجت و ضرورت پوری کرے گا، بشرطے کہ تو اقدار وحی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال۔ تو کہنا یہ تھا رفقائے محترم کہ دین میں، قرآن میں ڈنڈے کی گنجائش نہیں۔ تو قرآن جہاد کبیر، سب سے بڑا جہاد قرآن ہے۔ تو جب سے مسلمان قوم نے، امت نے قرآن کو غلاف میں بند کر کے ادھر ادھر کی چیزوں کو اپنا دین بنایا ہے، تو اس کے اندر تلوار کا، ڈنڈے کا، جبر کا، تشدد کا منفی ذہن آ گئے۔ جس طرح آج دیکھیں کہ جی کشمیر کاز کے لیے کیا ہم کریں گے رفتار محترم، ہڑتال۔ اللہ کے بندو تم سارے ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ، انڈیا کو کیا نقصان ہوگا؟ اپنی بلڈنگز کو جلا رہے، ٹرانسپورٹ کو جلا رہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کشمیر کاز میں آنت تو یہ تھی کہ کہتے کہ کل ہم 8 گھنٹے کام آپ نے کیا تھا، آج ہم 12 گھنٹے کام کریں،
16 گھنٹے کام کرے گی، آج یہ ڈبل شفٹ چلے گی، اور جو ڈبل شفٹ سے آؤٹ پٹ ہوگی وہ ہم اس کاز کے لیے ڈیووٹ کر دیں گے۔ یعنی جو ہماری جدوجہد کا ثمرہ یا نتیجہ زیادتی کی شکل میں ملے گا تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دگنا کر کے ملٹی پلائی کر کے وہ کشمیر کاز میں دیں گے۔ تو آج ہم کشمیر کاز، فلسطین کاز یا اور جو کازز ہیں ان کی بھی خدمت اس طرح کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے، پورے پاکستان میں اس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا، ہاں جی، ارباں کروڑ کا نقصان کر کے لیے ہم نے کشمیر کاز کو بڑا اس کی بڑی تقویت کی، بڑا اس کو مضبوط کی۔ تو بے عملی اور بیکاری سے کازز کو تقویت نہیں پہنچتی، نقصان ہوتا۔ تو قرآن نے یہ کہا تھا رفقائے محترم، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد کا تو اس قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن رفقائے محترم ہمارے جہاد کا اصل ویپن ہے، اور اس قرآن سے جو جہاد کرنا مطلوب ہے اس کا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آیت 122۔ پھر قرآن نے جو افراد تیار کیے محمد رسول اللہ کی تعلیم سے، صحبت سے، جو افراد تیار ہوئے مجاہد، وہ کیسے تھے اور ان کا نقشہ کیا تھا، شکل صورت کیا تھی، اس کا ایک نقشہ، ایک حوالہ سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے اس کی آیت 122 میں فرمایا رفقائے محترم، اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو غور کرو، کیا یہ حقیقت نہیں اوامن کان میتا کہ تم مردہ تھے کل تک، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جس طرح خاکی کائنات میں بارش نہ ہو تو زمین چٹگل میدان بے آب و گیا، تو اسی طرح فرمایا کہ تمہارا حال نزول قرآن سے قبل تو مردہ، عرب مردہ، عجم مردہ، مردنی تھی، موت ہی موت تھی۔ وَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر قرآن سے۔ قرآن آیا زندگی عطا کرنے کے لیے، قرآن آیا تو اس نے صحابہ کو زندہ کر دیا۔ اور زندہ کیسے کیا رفقائے محترم؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کو ڈیفائن کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، قرآن کے آ جانے سے تمہیں زندگی مل گئی، اور زندگی کا معنی یہ ہے کہ اب تمہارے اندر نور اتر گیا، نور قرآن، یعنی قرآن تمہارے دل میں، دماغ میں، سینے میں، ہاتھ پاؤں میں، کردار میں، چال ڈھال میں، یعنی وہ قرآن جو اوراق میں ہونا چاہیے، اوراق والا قرآن نہیں، یہ قرآن آیات کی شکل میں، احکام کی شکل میں، حکمتوں کی شکل میں تمہارے اندر اتر گیا، اور تمہاری ہر چیز جو ہے وہ قرآن سے نورانی ہوگی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، کہ اب اس نور قرآن کو تمہارے لیے لازم و ملزوم ٹھہرا دیا گیا۔ نور قرآن کی شکل میں، باہر کتابی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ نور مومن کے دل میں، دماغ میں اترا ہوا ہے۔ بس مومن کی آنکھیں، دل، دماغ، اعضاء سارے کے سارے نورانی ہو گئے، نور اتر گیا مومن کے دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، یمشی بہی فی الناس، اب یہ مومن جو قرآن سے زندہ ہوا ہے اور قرآن جس کے دل دماغ میں اتر گیا ہے، اب یہ اس قرآن کے نور کو لے کر چل پھر رہا ہے، اس قرآن کی بنیاد پر، اس کے سہارے، اس لاٹھی کو ٹیک دیتے ہوئے، لگاتے ہوئے وہ لوگوں میں مصروف ہے، جدوجہد ہے۔ یعنی قرآن جس طرح بھی سایوں کی بات ہوئی تھی کہ سایہ خاموشی کے ساتھ متحرک ہے، اسی طرح فرمایا کہ اب قرآن جب تمہارے دل دماغ میں اتر گیا، اب تم بیٹھتے نہیں ہو، یمشی بہی فی الناس،
لے کر نکل پڑتا ہے اس نور قرآن کو کہ اس کو لوگوں کے اندر جو تاریکیاں ہیں عقائد کی اعمال کی، ان عقائد و اعمال کی تاریکیوں کو دور کرے، اور تاریکیوں میں جو کھڈ اور کھائیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں جا کر ٹارچ جلائے، روشنی کر دے تاکہ لوگ کھڈ اور کھائیوں سے نکل آئے۔ آج ہمارے اور صحابہ میں یہ فرق ہے رفقائے محترم، ہمارا قرآن ہے غلافوں میں، صحابہ کا قرآن تھا ان کے سینوں میں۔ ہم قرآن کو لے کر جم جاتے ایک جگہ پر، صحابہ اس قرآن کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جا کر دستکیں دی، دوسروں کے دروازوں ہی پر نہیں، دروازوں پر، دلوں پر، دماغوں پر، اور بر اعظموں کے بر اعظم رفقائے محترم اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال نہیں گزرے تھے۔ لارڈ گیون کہتا ہے کہ کمپینینز آف دا پرافٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے 25 سال کے اندر اندر، اور آپ وہ وہاں تک نور قرآن پہنچایا کہ رومن امپائر 600 سال تک وہاں نہیں پہنچ سکا، رومن امپائر کے 600 سال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے 30 سال، 3 بر اعظموں پر رفقائے محترم ربع صدی کے اندر اندر قرآن پہنچا، قرآن کا نور پہنچا، قرآن کی تعلیم پہنچی، قرآن کی اخوت پہنچی، مساوات، ایکویلٹی، برادرہڈ، قرآن کا نے اجتماعی، قرآن نے جو ایک نیا انسان پیدا کیا تھا، وہ نیا انسان نیو برتھ پا کر روئے زمین پر پورا عالم پر چھا گیا، بر اعظموں کے بر اعظم جو ہے وہ نور قرآن سے جگمگا اٹھا۔ تو فرمایا یمشی بھی فی الناس، مومن چلتا ہے قرآن کی لاٹھی سے۔ تو جن مومنوں کے پاس قرآن کی لاٹھی تھی رفقائے محترم، قرآن کا محکم سہارا تھا، وہ تو چلے گئے، اور ان کی نسل میں ان کے نام پر آج اب وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ ٹارچ کو یا تو بغل میں چھپایا ہوا ہے، یا سر کے اوپر صندوق میں جزدان میں بند کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ کو رفقائے محترم ٹارچ دے، کوئی ٹارچ دے دے، اور آپ اس سفر کریں لیکن ٹارچ آپ کی بند ہو، کھڈ اور کھائیوں میں گرنے سے نہیں بچے، یا ٹارچ کو صندوق میں بند کر کے سر پر رکھ لیں، سفر حیات طے کریں، کھڈ اور کھائیاں پھر بھی ہے۔ بس یہ قرآن کی ٹارچ کی رفقائے محترم، اسے نکالنا ہے، غلافوں سے نکالنا ہے، اوراق سے نکالنا ہے، اسے دل دماغ میں اتارنا ہے، سیرت و کردار میں اتارنا ہے، اور اس نور قرآن کی بنیاد پر اس کے سایوں میں چلنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کم مثلہ فی الظلمات، کیا تمہارا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں جو تاریکیوں میں بیٹھے ہوئے؟ ایک بینا انسان، آنکھوں والا انسان رفقائے محترم 1000 نابیناؤں پر غالب ہے۔ 1000 نابینے مقابلہ نہیں کر سکتے ایک ایسے انسان کا جس کے پاس 2 آنکھیں ہوں۔ تو جو فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا تمہارا مقابلہ وہ کر سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں رہ رہا ہے؟ لیس بخارج منہا، جو کھاٹ اور کھائیوں سے اسے پیار ہو گیا ہے، تم نکالنا بھی چاہو، کہنا نہیں مجھے نہ نکالو۔ جس طرح پرندہ کہ قید رہ کر، قیدی بند کر رہ کر اب اسے پنجرے سے پیار ہو گیا ہے، اگر آپ پنجرے سے اسے آزاد بھی کرنا چاہیں تو بھی کہتا نہیں صاحب میں نے اسی میں رہنا۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ہر کافر سے کافر قوم کو اپنے کفر سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز پہ پختہ ہونا کوئی بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز پختگی اللہ کے قرآن کے حوالے سے ہے یا اسے ہٹی ہوئی۔ تو یہاں پر جو ہم پہنچے تھے تو اس لیے پہنچے تھے کہ جہاد کبیر، سب سے بڑا جہاد، اس کا آبجیکٹ ویپن کیا تھا؟ قرآن۔ تو ارشاد فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، فرمایا کہ جو تمہارے مخالف ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کی بات مت مانو، ان کا کہا مت مانو، اور تم جہاد میں لگ جاؤ، جدوجہد میں لگ جاؤ، سٹرگل میں لگ جاؤ، بے ہی اس قرآن کی بنیاد پر، اس کے پھیلانے میں، اس کی اشاعت میں، اس کو عام کرنے میں۔
اور اس کی تعلیمات کے لیے ادارے قائم کرو، افراد سازی کرو، اس نظام کو آگے بڑھاؤ اور جہاد کرو، جدوجہد کرو، کبیرہ بہت بڑی جدوجہد۔ تو جو بہت بڑی جدوجہد جن کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا رفقائے محترم قرآن کے لیے، انہوں نے قرآن کو گلاؤں میں بند کر دیا، تو بات آگے کیسے؟ اللہ کی رحمتوں کے سایوں میں ہمارے لیے چلنا کیسے ممکن ہو کہ جب ہم نے قرآن کے نام پر ادنی جدوجہد، اگر کسی کا رفقائے محترم بیٹا گم ہو جائے اور بیٹا بھی اکلوتا ہو تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اکلوتا بیٹا گم ہو جائے، ماں باپ سے پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو جس امت سے رفقائے محترم قرآن گم ہو جائے، اللہ کا آخری کلام، اور اس کو گم کر بیٹھے اور اسے کوئی فکر ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے سے پیار ہے، اللہ کے کلام سے پیار ہے۔ اور یہی چیز جو ہے رفقائے محترم نفاق ہے، یہ فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم جہاد کبیر کے حوالے سے یہاں پہنچتے ہیں، تو کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 53 سے آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوت ہم آج سورۃ الفرقان 25ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 25-53 سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الفرقان 25ویں سورہ 53 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورہ الفرقان آیت 55 پر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماقبل جو آیت 52 کی رفقائے محترم، اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بین الاقوامی کل نوع انسانی کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور اس طرح عالم انسانیت میں 2 جماعتیں ہوں گی، ایک اس دعوت پر لبیک کہنے والی، اسے ماننے والی، اور ایک اس کا انکار کرنے والی، ایک مومن اور دوسرے منکر، ایک تصدیق کرنے والے اور ایک اس کی تقریر کرنے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ آپ نے ان منکروں کی بات کو نہیں ماننا، جو منکرین قرآن ہیں ان کی باتیں کی قبول نہیں کرنی، ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہونا، ان کے ساتھ اس طرح نہیں کہ گویا کہ وہ دوئی اور تضاد جو ہے حق اور باطل کے مابین ختم ہو جائے، اور اس تمام تضاد کو جو حق اور باطل کے مابین ہے بھلا کر ہم ایک ہو جائیں، ایکا کر لیں۔ اب یہ جو حق اور باطل کو الگ الگ چلنا چاہیے، حق والوں کو باطل والوں کی ماتحتی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس موضوع کو یا اس بات کو یا اس حقیقت کو خارجی کائنات کے حوالے سے سمجھایا جائے۔ فرمایا کہ تم حق پر ہو
تم باطل کی کیوں حمایت کرو یا اس کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو سازگار بناؤ، کیوں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، جبکہ خالی کائنات میں دیکھو کیا دیکھتے ہیں ہم، وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ، یعنی اس کے ہاں کا یہ قانون ہے، نظام ہے کہ وہ ملاپ کراتا ہے، مہاراجا یمراجو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، ایک کو دوسرے کے اندر گتھم گتھا کر دینا، کہ وہ جو جوڑ دیتا ہے دو سمندروں کو، کل کے کل سمندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور فرمایا کہ ایک سمندر مثلا میٹھے پانی کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا خاصہ چھوڑ دے۔ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ پانی جو ہے، پانی وہ ایک میٹھے پانی کی وہ آ رہی ہے رو، اور ایک کثیر دوسرا ہے، تو وہ میٹھے پانی کی رو جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ بتانا یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو پانی پانی ہوتے ہوئے، پانی پانی ہوتے ہوئے اپنا خاصہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، اور وہ پانی کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب خالی کائنات کے اندر چیزیں اپنے خواص کو برقرار رکھتے ہوئے کراس کر جاتی، عبور کر جاتی ہیں، تو اہل ایمان تمہیں کیا عارضہ لاحق ہے، کیا عارضہ لاحق ہے کہ تم کیا پانی سے بھی گئے گزرے ہو؟ یعنی پانی یعنی ادنا چیزیں جو ہیں وہ تو اپنے خواص کو برقرار رکھے اور اپنے خواص کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور تم انسان ہو کر، حامل قرآن ہو کر، اللہ کے کلام کے چیمپئن ہو کر، اگر تم باطل کے ساتھ، شریکی کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لو، تو گویا کہ تم کائنات کی جو پستری چیزیں ہیں ان سے بھی تم نے اپنے آپ کو پست کر لیا۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اشیاء کائنات کے خواص میں یہ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے مابین ایک جدائی، فاصلہ، برزخ کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، وہ چیز جو دو چیزوں کو ملنے نہ دے، ویج جسے کہتے ہیں، اور ہجر رکاوٹ، محجور جو ڈال دی گئی۔ اب جس طرح آپ اور ایک مثال پہ غور کریں، مثلا کیا ہے پانی، پانی کو آپ گرم کریں حتیٰ کہ وہ کھولنے لگے، تو وہ کھولتا ہوا پانی بھی اپنا خاصہ جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اسے کھولتے ہوئے پانی کو آگ پر ڈال دیں تو اس کو بجھا دیتا ہے، حالانکہ وہ آگ کی طرح خاصہ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو آگ کے ساتھ اس کا تضاد ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ پانی اگر اس پر آپ گرا دیں گے تو اس کو ختم کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ کی ذات وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو من الماء، پانی سے۔ اب پانی یا تو مادہ حیات کے طور پر 21-35 21-30 اور یا پھر جو مادہ منویہ ہے وہ پانی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ، اور پھر اس کا سلسلہ نسب آگے بڑھایا، پھر اس کا سلسلہ نسب آگے بڑھایا، وَسِحْرًا، اور اس کے سحر کہتے وہ رشتے جو سسرال کی طرف سے آتے ہیں، تو یعنی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انساب بنائے کہ ایک باپ کی طرف جا رہا ہے، ماں کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ پہ جہاں وہ شادی کرتا ہے اس سے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دراصل اس جوڑ کی حالت میں انسان بنتا ہے۔ اگر انسان ان تعلقات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو جنگل کی زندگی ہو جائے گی، اس میں کوئی تمدن، کوئی تہذیب جو ہے وہ نشو و نما نہیں پا سکتی۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرے رب نے یہ سلسلے، یہ نسب، یہ یعنی سحر، یہ رشتے اس کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن ان رشتوں کے اندر بھی ایک بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رشتے تو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ایک اور بڑی قدر ہے۔ وہ قدر کیا ہے؟ سورہ لقمان کا ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ لقمان
آیت نمبر 15 31-15 ان تمام رشتوں میں مقدم ترین رشتہ جو ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ کا رشتہ مقدم ترین رشتہ ہے ان تمام رشتوں میں. اور حضور کتاب اللہ اس کا بڑا مقام ہے. تو اب اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان 31ویں سورہ آیت نمبر 15 ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ زور لگائیں. جاہدہ زور لگا یعنی اگر وہ ماں باپ زور لگائیں یعنی زوردار طریقے سے تمہیں کہیں. کیا کہیں؟ اللہ اس بات پر زور لگائیں ان تشرک بی کہ اے انسان تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ. یعنی ماں باپ ہیں ان کا احترام واجب ہے, خدمت واجب ہے, اطاعت کے حوالے سے واجب ہے. تو اگر ماں باپ جو ہے وہ اصل مشرک ہے اور وہ زور لگاتے اور کہتے ہیں کہ تو بھی ہمارے مذہب ہمارے نقطۂ نظر جو مشرکانہ ہے تو اسی پہ چل, وہ شرک ما لیس لک بہ علم کہ جس کے بارے میں تجھے کتاب الہی میں تجھے کلیئر کٹ الفاظ میں بتا دیا گیا کہ یہ شرک ہے. علم الہی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر وہ ماں باپ تجھے ایسی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے فلا تطعہما تو وہ بات ان کی نہیں مانی. یعنی ماں باپ کا احترام خدمت اپنے مقام پر, لیکن اگر ماں باپ کوئی ایسا عقیدہ بنوائیں کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے نازل کردہ قرآن کے خلاف ہے, تو پھر قرآن کہتا ہے فلا تطعہما ان کا وہ خلاف قرآن عقیدہ نہیں مانا, اس کو تسلیم نہیں کرتا. البتہ یہ رہا مسئلہ دنیاوی زندگی اور اس کے حقوق کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ, لیکن حیات دنیا کے جو مسائل ہیں, معاملات ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, کپڑے ہیں, وہ جو تمہیں دینے دلانے ہیں وہ دیتے رہو. یعنی ان کو اپنا رفیق بنائے رکھو, صحبت میں رکھو, خدمت میں اپنے آپ کو ان کے لگا لو, حیات دنیا کے معاملات میں معروف طریقے سے. اور آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ لیکن راستہ تو اس کا اختیار کر. وَاتَّبِعْ اور راستہ تو اس کا اختیار کر, سبیل راستہ, اور راستہ وہ چل من اناب الیہ اس کا راستہ کہ جو اللہ کی طرف جھکے. یعنی تقلید یا اطاعت تو اس راستے کی کار جو اللہ کی طرف جانے والا ہے. ماں باپ کے شرک کو مت مان. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں سورہ الفاتر 35ویں سورت سورہ الفاتر 35ویں سورت آیت نمبر 14 اور 15 35ویں سورت. ذالکم اللہ ربکم اے لوگو یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے تمہارا اللہ, تمہاری ربوبیت کرنے والا, نشوونما کرنے والا. ہاں 13 دے دو 13. ذالکم اللہ ربکم سورہ الفاتر نہیں ملی, دوسرا حصہ 13 جہاں ختم ہوتی ہے. ذالکم اللہ ربکم یہ شروع ہوتی یولج اللیلہ, اس کا دوسرا حصہ. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب, لہ الملک کہ حکومت و اقتدار صرف اسی کے لیے ہے. والذین اور وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو, من دونہ اس اللہ کے ساتھ ساتھ, نظر نیاز پکاریں, ما یملکون من قطمیر
وہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے گھر لیے بنا لیے ہیں نہیں ہے وہ مالک کتمیر کی۔ کتمیر کہتے ہیں رفقائے محترم یہ جو جھلی ہوتی ہے نا، کھجور ہوتی ہے، کھجور کی ہوتی ہے گٹھلی، گٹھلی کے سینٹر میں ایک سوراخ سا ہوتا ہے، اس میں سفید جھلی ہوتی ہے، وہ جو سفید جھلی ہوتی ہے اسے عربی زبان میں کتمیر کہتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا جتنا کھجور کی گٹھلی کی جھلی، تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس۔ یہ جو کہا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے فلاں سے، یہ خالص شرک۔ ما یملکون من کتمیر، آگے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اے لوگوں جن کو جا کر تم پکارتے ہو بلاتے ہو، اے کرنے والے ہمیں یہ دے دے وہ کر دے، تو لجپال ہے، جن کے مزاروں پر جا جا کر درگاہوں پر جا جا کر اگر تم ان کو پکارو بلاؤ، ان کے ہاں جا کر نظر نازل دعائیں کرو تو لا یسمعوا دعاءکم، وہ فوت ہو گئے، ان میں کوئی زندگی نہیں، کوئی حیات نہیں، لا یسمعوا، نہیں سنتے وہ دعاءکم، تمہاری پکاروں کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو، نظر نیازیں جو تم دے رہے ہو ان کے پاس سننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا یسمعوا، نہیں سن سکتے وہ دعاءکم، تمہاری ان پکاروں کو۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم ولو سامعوا، بفرض محال، یہ قانون ہے، قرآن سمجھاتا ہے ہر اسلوب سے، ولو سامعوا فرمایا فرض کر لو کہ وہ سنی لیتے، یہ لام لو فرض کر لیا وہ سنتے ہیں، تو آگے قرآن کہتا ہے مستجابوا لکم، تو انہیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، قدرت نہیں دی ان کو کہ وہ اس پکار کا جواب دے سکیں، اے فلاں لڑکا دے دے، اس کام میں کامیاب کر دے، فلاں کام کر دے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں، بفرض محال ہم مان لیں کہ سن لیتے ہیں تو کیا ہوگا، مستجابوا لکم، تو اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، قدرت نہیں کہ وہ تمہاری اس پکار کو سن کر جواب دے سکیں۔ اور آگے دیکھیے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ لوگ انکار کریں گے تمہارے اس شرک کا، یعنی اس طرح ان کو پکارنا شرک ہے۔ اگر اس طرح کا کسی باپ کا مشرکانہ عقیدہ ہو، مزاروں پر جانا، قبروں پر جانا، اس طرح کے یعنی مراکز پہ جانا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا اور کسی مومن بالقرآن سے کہے صاحب میں تمہارا باپ ہوں میری بات مان لے، تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ عقیدہ جو ہے جس کو قرآن شرک قرار دے اس کو نہیں ماننا، مت مان تو ایسی بات کو جو حضور کتاب اللہ شرک ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کا دین سیکھنا ہے تو صرف اللہ سے سیکھ، اس کے قرآن سے سیکھ، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون خبردار ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح کسی ادارے میں ہم جائیں تو ادارے کا جو منتظم اعلیٰ ہوگا اسی سے پوچھا جائے گا بھی یہاں کے قوانین کیا ہیں، بائی لاز کیا ہے، مینجمنٹ کن اصولوں پر گورن کی جا رہی چل رہی ہے۔ تو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، بس اس کے سوا کسی سے مت پوچھ، دین پوچھنا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے اسی سے پوچھ کے دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح رفقا محترم سورہ الاحقاف 46ویں سورہ 46ویں سورہ آیت نمبر 4 اور 5، آیت نمبر 4 اور 5 46ویں سورہ، ارشاد فرمایا
قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے لوگوں سمجھاؤ مجھے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، سوچا ہے، ما تدعون ان کے بارے میں کہ جن کی ہاں تم جا کر دعائیں مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، من دون اللہ کا معنی غلط کیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، یہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی قوم نے بھی حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں، پیروں فقیروں کو نہیں پکارا۔ سب سے بڑی مثال تو آپ لے لیں نصارہ کی، نصارہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس مسئلے میں گمراہ ہوئے، تو انہوں نے بھی من دون اللہ کا معنی یہ نہیں کیا کہ مسیح کو مانو اور اللہ کو چھوڑ لیا، مسیح اور میری کو مانا اور اللہ کو نہیں مانا، نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ، من دون اللہ کا معنی اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ہیلا وسیلہ ہے، بہانہ ہے، ان کے توسط سے ہم اللہ تک جاتے ہیں، تو یہی دراصل وہ شرک ہے، یعنی جسے وسیلے کا شرک قرآن نے کہا ہے، شفاعہ کا شرک کہا ہے، تو فرمایا کہ وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، ارونی بتاؤ تم مجھے، دکھاؤ تم مجھے، ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی گوشہ ایسا ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہو، یعنی پکارو اسے جو تمہارا خالق ہے، خالق کے علاوہ مخلوق کو زندہ ہو یا مردہ، ما فوق الاسباب حوالے سے پکارنا حرام ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا کوئی ٹکڑا ایسا ہے جو ان کا پیدا کرتا ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے کسی کائنات پست و بلند میں کسی جگہ ان کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ یہاں تمہیں پکارا جائے، بیٹوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، کاروبار کو چلانے کے حوالے سے، کسی گوشے کے اندر کائنات پست و بلند میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دیے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ تم، پیش کرو تم میرے سامنے اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب، یعنی قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی، ان کی تعلیم یہ تھی، اور اگر اس تعلیم سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو وہ تحریف ہے، وہ الحاق ہے، وہ آلٹریشن ہے، وہ ایڈیشن ہے۔ اللہ کی کتاب آخری کامل مکمل شکل میں، محفوظ شکل میں ہمارے پاس قرآن ہے، بس جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ او اصاغات من علم ان کنتم صادقین، اگر کتاب نہ پیش کر سکو تو کوئی علمی شہادت پیش کرو، سائنٹیفک دلیل پیش کرو۔ اور آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، یعنی یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جس کا بیان آ رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، ممن اس سے، یدعو جو پکارتا ہے، بلاتا ہے، پکارے، نظریں، نیازیں اللہ کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیتیں، ایسے صاحب مزاج، ایسے بزرگ، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں پکار کا جواب دے سکتے اگرچہ پکارنے والا انہیں پکارتا رہے قیامت کے دن تک، یعنی اگر ان کو پکارنے والا قیامت تک زندہ رہے اور دن رات اس کو پکارتا رہے تو بھی وہ اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ہاں سے کیا کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کیا کیا مانگا جا رہا ہے، ان کو اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اگلے جہان میں رب کے حضور پیش ہو گئے، حیات دنیا اور میں کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان کو، اکٹھا کیا جائے گا ان کو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو اللہ کے حضور میں پیشی کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ظاہر ہوں گے ان کے لیے دشمنوں کے طور پر، یعنی وہ اگر اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء الرحمن تھے، تو یہ پکارنے والے
ماننے والے جب ان کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے تم اور ہم تو آپس میں دشمن ہیں، ہم نے تمہیں یہ تعلیم کب دی تھی؟ اور آگے فرمایا وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اس عمل کو ان کی عبادت قرار دیا ہے اور وہ ہوں گے ان کی اس عبادت کے کافر۔ یعنی غیر اللہ کو، زندہ یا مردہ کو ما فوق الاسباب حوالے سے پکارنا، ان کو متصرف سمجھ کر، حاضر ناظر سمجھ کر، اختیارات کا مالک سمجھ کر پکارنا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ عذر قرآن یہ کفر ہے اور عذر قرآن یہ شرک۔ اس کے اندر جو گڑبڑ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب تمہیں اس سے کیا، تم ہماری بات مانو، تمہاری ہم تک، ہماری اللہ تک، اور اگر کوئی غلطی ولطی ہو گئی تو قیامت کے دن ہم تمہیں چھڑا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ بہت بڑا رفقا محترم افطرا ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اس زمن میں مکہ والے بھی اسی جھوٹ میں، فریب میں لوگوں کو مبتلا کرتے تھے۔ مثلا ایک حوالہ دیکھ کر آگے چلتے ہیں، سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 12۔ سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 12، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 12۔ اور کہنے لگے، کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی۔ جہاں بھی قرآن میں کفر آئے گا رفقا محترم یہ شرک کے معنی میں، اللہ کے انکار کے معنی میں نہیں۔ تو جو لوگ مشرک ہیں وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں آمنو، جو توحید کے ساتھ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، جو موحد، کیا کہتے ہیں نتبعوا سبیلنا، تم ہمارے ہی راستے پر چلتے رہو، جو باپ دادا کا راستہ ہے، مشرکانہ راستہ ہے تو ہوا کرے، تم ہمارے ہی راستے پر چلو، باپ دادا کے راستے پر چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور اٹھا لیں گے ہم تمہارے گناہوں کو۔ یعنی جو تمہارے گناہ ہے، مان لیا کہ یہ غلط راستہ ہے، باپ دادا کے راستے پر چلنا تو فرض محال، ہم نے مان لیا غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہاں غلطی ظاہر ہو گئی تو اس کا جو گناہ ہے، برڈن ہے، بوجھ ہے، وہ ہمارے کندھوں پر، ہم یہ بوجھ اٹھا لیں گے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تم بس ہمارے ہی راستے پر چلو، جو کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، اسی کو مانتے چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا نہیں ہے یہ اس دن اٹھانے والے ان کے بوجھ میں سے کچھ بھی۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، اپنا بھی اٹھائیں گے، تمہارا بھی بوجھ اٹھا لیں گے، انہم لکاذبون، یہ 100% جھوٹے۔ آج وہ ایسا پیر جو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہے تو ہمارے کندھے پر، سر کندھے پر ہم اٹھا لیں گے، تمہیں ہم جنت میں لے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے، یہ جھوٹے۔ اور آگے قرآن نے کہا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اٹھانا پڑے گا ان کو اپنا بوجھ، اور کچھ اٹھانے پڑیں گے ان کو بوجھ ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان پر ایک بوجھ اپنا ہوگا گمراہ ہونے کا، اور ایک بوجھ ہوگا گمراہ جن کو کیا انہوں نے۔ خود قرآن سے دور رہے اور دوسروں کو قرآن سے دور رکھا تو یہ ڈبل مجرم ہے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دین کے اندر یہ اختراع کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو فیبریکیشن ہے،
اس کا انہیں بھرپور طریقے سے جواب دہی ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات تم نے کیسے کھڑی۔ اور یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں رفقائے محترم کے انکار سے مراد یہ نہیں کہ آپ اللہ کو نہ مانیں، کفر سے یہ مراد نہیں ہے۔ اور یہ کفر تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ مشرک اس معنی میں مشرک نہیں تھے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، ہر حوالے سے مانتے تھے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں اسی العنکبوت سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 61 دیکھیں، مثلا 61 دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ من خلق السماوات، وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور اس نے پیدا کیا ہے زمینوں کو، یہ تو مجھے بتاؤ کہ زمین و آسمان کا خالق جو ہے، پیدا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، یہ مجھے جواب۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے، وہ چاند اور سورج، یعنی ارضی اور سماوی یہ جتنے کرے ہیں، کراجات ہیں، یہ کس کے قبضے میں ہیں؟ کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، بغیر کسی تذبذب کے، ہچکچاہٹ کے، ضرور بضرور کہتے ہیں یہ کام اللہ کا۔ لَيَقُولُنَّ، بغیر کسی حجاب کے کہتے ہیں یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ سب کچھ مان لینے کے باوجود یہ الٹے پاؤں لوٹ جائے، یعنی اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن اللہ کو خالق ماننے کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اس کے اختیارات میں نہیں مانتے۔ آگے دیکھیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے اس کے لیے جو اس کے بندوں میں سے اپنے لیے کشادہ رزق چاہے۔ یہ میں یشاء کی جو ضمیر ہے یہ بندوں کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ کشادہ رزق چاہے اور اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کے لیے کشادہ ہے، اور جو کشادگی کے لیے جدوجہد نہ کرے، محنت نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہے، تو اس کو نفع تلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ علم ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے یوں پوچھیں کہ من نزل من السماء، کہ کون سی وہ ذات ہے جو نازل کرتی ہے پانی کو آسمان سے، یعنی بلندیوں سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے، وہ کون سی ذات ہے جو بارش یا پانی نازل کرتی ہے؟ تو پھر فرمایا کہہ اٹھیں گے کہ یہ سارے کام بھی اللہ کا۔ تو اللہ منزل ہے، مدبر ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ سارے کام وہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ، کہہ اٹھیں گے اللہ، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تو فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہاں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ کلمہ توحید، کہ یہ سارے کام اگر اللہ کرتا ہے تو ہم نے مان لیا۔ تو پھر آگے فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، یہ کلمہ توحید مان کر بھی عقل سے کام نہیں لے رہے، یعنی یہ مدہوشی کے عالم میں یہ مان رہے، حقیقت کے طور پر یہ اللہ کو نہیں مان رہے، بلکہ یہ تمام اختیارات جو یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو بھی اس کے باوجود یہ شرک میں مبتلا ہے۔ وہ کس طرح رفقائے محترم ایک ضمن میں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننا، مدبر ماننا، مسخر الشمس والقمر ماننا، موت اور حیات کا مالک ماننا، یہ تمام چیزیں وہ مانتے تھے۔
ان کا شرک کیا تھا رفقا محترم؟ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے سورہ یونس، سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، 10ویں سورہ سورہ یونس، آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 10ویں سورہ 18ویں آیت۔ اور یہ محکومیت اختیار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کی کہ جو نہ ان کے لیے نفع کا باعث ہے نہ نقصان۔ وہ مر گئے تو جب انسان مر گیا تو نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، نفع اور نقصان کا کوئی اختیار اس کے پاس نہ رہا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہم ان کو کچھ نہیں مانتے سوائے اس کے کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارا کیس پلیڈ کرنے والے ہیں، ہماری وکالت کرنے والے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں، ایلا وسیلہ ہے، شفیع ہے ہمارے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، قل، ان سے کہو، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان سے پوچھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کے ہاں ان کے شفیع، ان کا حال بھید، ان کی حقیقت حال اللہ پر ظاہر کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کا براہ راست علم نہیں رکھتا، یعنی اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال کا براہ راست علم نہیں ہے، یہ بتائیں گے کہ یہ بندے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں نقص ماننا ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ کیا تم ان کے توسط سے بتانا چاہتے ہو، خبر دینا چاہتے ہو اللہ کی ان چیزوں کی کہ جن کو وہ نہیں جانتا؟ آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ سے پوشیدہ ہے، یہ شفاعت اس کی حقیقت اس میں ظاہر کریں گے؟ یعنی شفاعت کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے علیم بکل شیء محیط علی کل شیء ہونے کی نفی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو براہ راست نہیں جانتا، ان کے اعمال کو نہیں جانتا، ان کی براہ راست خبرگیری نہیں کر سکتا، براہ راست وہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نواز سکتا تاکہ یہ درمیان میں نہ آئے۔ اور آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اور پاک، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے اس بات سے اما یشرکون، اس سے یا ان سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ گویا اس طرح کی جو شفاعت کی بات ہے یا شفاعت کا یہ عقیدہ ہے، اس کو بھی قرآن حکیم نے شرک قرار دیا، یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریک اور شرکا سے پاک ہے۔ بس اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اس طرح کے مشرکانہ عقائد کے خلاف جدوجہد کرنا، تبلیغ کرنا، افہام و تفہیم کرنا، سمجھانا، یہ کینسر سے بڑھ کر ہے رفقائے محترم۔ شرک جو ہے وہ کینسر سے، ٹی بی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کینسر اگر ہو گیا تو یہی ہے نا کہ ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، اور کیا ہے؟ لیکن یہ شرک کا کینسر جس کو لگ گیا رفقائے محترم، وہ دونوں جہان کی زندگی سے محروم ہو گیا، وہ ابدی زندگی سے معروم ہو گیا۔ تو اگر آج کینسر کے خلاف اسپتال ہم بناتے ہیں اور شرک کا، بدعات کا، کتاب اللہ کے اینٹی تصورات کا جو کینسر ہماری ہڈیوں کو، جسم کو، جان کو کھائے چلا جا رہا ہے، اس کے خلاف اگر ہمارے اندر حمیت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو گویا جسم کو بچانا چاہتے ہیں اور ابد پر رہنے والا عبدالآباد کا مقام روح کو حاصل ہے، اس کو ہم کھو کر جسم کو بنانا چاہتے، تو یہ بھی شرک تھا۔
تو اس شرک سے بھی ہمیں اور آپ کو سب کو بچنا ہے۔ تو اگر باپ دادا کے اندر یہ بات ہو تو اس لیے قبول نہیں کر لینی کہ یہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نسب اور سیر کے حقوق جو ہے ان کو تو قرآن مانتا ہے، ان کا احترام کرنا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر باپ دادا کے عقائد میں، نظریات میں کوئی اینٹی کتاب اللہ عقیدہ ہو، اینٹی کتاب اللہ بات ہو، روایت ہو، فرمایا اس کو نہیں ماننا۔ اب ہم آیت نمبر 55 میں ہیں، آیت نمبر 55 سورہ الفرقان۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ فرمایا عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ان کی کہ جنہوں نے گھر لیا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ انہیں، وہ کہ جو نہ ان کے لیے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، اور ایسا عقیدہ اختیار کر کے ایسا مشرک جو ہے اللہ رب ہی ظہیرہ، سینہ تان کر اپنے رب کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے اور یہ کہتے نہیں صاحب ہم تو ان کو مانیں، ہمیں کون ہوتا ہے اس سے روکنے والا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الانعام کا ایک مقام دیکھتے ہیں، 6 سورہ آیت نمبر 96۔ بلکہ 54 لے لیں، 54 آیت 94 94 سورہ الانعام آیت نمبر 94۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اے لوگو آؤ کہ بے شک تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے، یعنی اللہ کے ہاتھ سے جس طرح ہم فردن فردن اس کائنات کی دنیا میں آتے ہیں، تو قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو ہمیں الگ الگ فردن فردن حساب کتاب کی جانا ہوگا۔ باپ ساتھ نہیں جائے گا، بیٹے کے ساتھ باپ نہیں ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹا نہیں ہوگا، استاد کے ساتھ شاگرد نہیں ہوگا، شاگرد کے ساتھ استاد نہیں ہوگا۔ یہی حال امتی کا ہے، نبی کا ہے، فردن فردن تم نے ہمارے حضور میں لایا جانا ہے۔ کیسے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تنے تنا، ماں کے پیٹ سے ایک ایک کر کے آئے ہو، اور ایک ایک کر کے تم نے ہمارے حضور میں پیش ہونا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ کر آؤ گے تم ان چیزوں کو کہ جن کا خول چڑھا رکھا ہے تم نے اپنے اوپر۔ یہ جو خول ہے، یعنی میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری ذات ہے، فلاں میرا یہ ہے، فلاں میرا وہ، یہ خول ہے، یہ چھلکے ہیں، یہ شیڈرز ہیں، یہ بیڑیاں ہیں، شکنجے ہیں کہ جن کے اندر تم نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے، تو یہ ساری شکنجے ٹوٹ جائیں گے، یہ ساری بیڑیاں، یہ ساری زنجیریں، یہ ساری میں اور میری اور تیری کے جھگڑے، یہ تم سب کے سب حیات دنیا میں چھوڑاؤ گے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَمَا نَرَا مَعَكُمْ، اور نہ نظر آئیں گے ہمیں تمہارے ساتھ، اور نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ شفعاءکم، تمہارے ان شفیعوں کو، شفعاء شفیع کی جمع ہے، اور نہ نظر آئیں گے اس دن تمہارے ساتھ ہمیں وہ شفعاء شفیع سفارشی جو تم نے گھر رکھے ہیں، الذین، وہ کہ جن کے بارے میں زعم تم گمان کیے بیٹھے ہو، یقین کیے بیٹھے ہو، انہم فیکم شرکاء، کہ ٹھہرا لیا ہے تم نے انہیں اپنے اندر شریک، یعنی اس حد تک شرک چلا گیا ہے کہ تمہاری رگ رگ کے اندر، نس نس کے اندر، تمہارے خون کے اندر ان کا شرک سرایت کر گیا، فیکم، کہ رگ رگ کے اندر رچ بس گیا ہے ان کا شرک، ان کی شفاعت، کہ لاکھ اس کو نکالنا چاہو تو نکلتا نہیں ہے۔
یہ شفاعت کا خون، شفاعت کا شیر کینسر، ارشاد فرمایا لقد تقطع بینکم، قیامت کے دن تمہارے اور ان کے مابین جدائیاں حائل ہو جائیں، الگ الگ کر دیے جاؤ گے، کوئی رابطہ تمہارے مابین نہیں ہو سکے گا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم دیکھا وہ بھاگ جائیں گے، ذلہ گم ہو جائیں گے، گم کر بیٹھو گے تم اپنے ہاتھ سے، یعنی گم ہو چکے ہوں گے تمہارے پاس سے وہ شخصیات، وہ پیر، وہ کرنی والے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تو لازمن ہمارے پرسان حال ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے کھڑا ہونا ہے، یعنی ان کا فلاں ہمیں نظر آئے گا ہم وہاں چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کے حوالے سے رب کے حضور میں پیش ہونا ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 56 پہ ہم ختم کرتے ہیں سورہ الفرقان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے رسول نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر منوانے والا نہیں، داروغہ نہیں، دل اور دماغ میں اتار دینے والا نہیں، تبدیل کر دینے والا نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو اس کے سوا کوئی فریضہ نہیں سونپا کہ ماننے والوں کو بشارت دیں کہ جو اللہ کی اس توحید کو، اس کے نظام کو، دین کو، قرآن کو مان جائیں گے ان کے لیے بشارات، وہ نذیرہ، اور جو انکار کریں گے، شرک پہ ڈٹے رہیں گے، توحید کا انکار کریں گے، کتاب اللہ کی حقیقت کا انکار کریں گے، ان کو تم برے نتائج سے آگاہ کر قبل از وقت، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی سمجھانے والا بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، اگر آیا ہوتا تو یقیناً ہم اس کی بات سن کر اللہ کا راستہ اختیار کر لیتے، تو ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں پر اس امر کی حجت تمام کر۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 57 آ رہی ہے رفقائے محترم، یہ بڑی اہم ہے، اور یہ رسول دعوت پر توجہ نہیں مانگتے تھے لیکن اپنے اہل بیت کی محبت انہوں نے واجب قرار دی۔ یہ 42-23 کا ایک مضمون ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہفتے کو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آپ کو چونکہ ہمارا درس جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہو گیا ہے معمول کے مطابق، پہلا عربی زبان کا درس اور اس کے بعد قرآن حکیم کا درس، تو اس طرح ہم اس مقام پہ رکتے ہیں سورہ الفرقان آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 سے ہفتے کے دن آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نیکی کی، نیک بات کی، نیک عقیدے کی، کتاب اللہ کی فروغ و اشاعت کرتے، تو جب تک وہ نیکی کا کام قائم رہے گا دنیا میں اور اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، تو آپ کیا صدقہ جاریہ، آپ کا اکاؤنٹ جاری رہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو جو کرے گا اس کو کرنے کا ثواب ملے گا، اور آپ کے لیے ہوگا کہ آپ نے اس کے کرنے کے لیے اس کی امداد کی، اس کے لیے راستہ کھولا، اس کے لیے آپ نے مدد ایک بینک پہنچا، تو یعنی ان کا گمراہ ہونا مکمل طور پر انہی کے حوالے سے ہوگا، لیکن جو ان کے عمل سے، دعوت سے، ترغیب سے گمراہ ہوئے، ان کو گمراہ کرنے کا عذاب یا سزا یا بوجھ ان کے اوپر ہے۔ آپ نے تو کہا کہ یہ جب انسان بڑھ جاتا ہے اس کی تو فائل ہو جاتی ہے بس، تو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب کیسے ملے گا؟ مثال ثواب ہے